شیعہ لفظ کے معنی کیا ہیں، قلب سلیم کسے کہا جاتا ہے اور حج کے اعمال کس نبی کی یادگار ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين اور یقیناً انہی کے طریقے پہ چلنے والوں میں ابراہیم بھی ضرور تھے۔ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کی طرف پہلو میں ایسا دل لیے ہوئے بڑھے جو ہر عیب سے پاک تھا۔ جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ کیا خدا کو چھوڑ کر دل سے گھڑے ہوئے معبودوں کی تمنا رکھتے ہو؟ پھر ساری خدائی کے پالنے والے کے ساتھ تمہارا کیا خیال ہے؟ خوبصورت تلاوت اور اس کے ترجمے کو سننے کے بعد آئیے سورہ صافات کی ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ شیعہ اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو اپنے لیڈر کے پیروکار ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، قلب سلیم اس دل کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ نہ ہو۔ تفسیر مجمع البیان۔ جی ہاں، شرک ایک دلی بیماری ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں، من جملہ الف، جناب ابراہیم علیہ السلام ایک شخص تھے لیکن قرآن نے انہیں امت کہا ہے۔ بے، نبوت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے امام بھی تھے۔ جیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی انہی کی نسل سے تھے۔ دال، حج کے اعمال انہی کی یادگار ہیں۔ ہے، عالم ملکوت اور آسمان کے باطن تک پہنچے۔ واو، قرآن مجید میں ان کے خاص القاب بیان ہوئے ہیں جیسے صدیق، اواہ، حلیم، خلیل، حنیف، قانت اور صاحب قلب سلیم۔ اب آئیے سورہ صافات کی ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، روحانی سفر میں منزل دور نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ اور پیروکار بتایا گیا ہے، اور جناب نوح توحیدی تحریک کی شروعات کرنے والوں میں سے تھے۔ نمبر 2، تمام انبیاء کا راستہ ایک ہے اور تمام انبیاء ایک دوسرے کے لیے نمونہ اور مقتدا ہیں۔ آسمانی ادیان کے اصولوں میں زمانے اور مکان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ۔ سورہ انعام آیت نمبر 90۔ اگلے پیغمبروں کی ہدایت کی اقتدا کرو۔ نمبر 3، شیعوں کے مخالفوں کا دعویٰ ہے کہ شیعہ لفظ حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں نے بنایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نمبر 4، انبیاء کی کچھ ذمہ داریاں یہ ہیں، الف، پچھلے پیغمبروں سے رابطہ، بے، اللہ کے سامنے تسلیم رہنا، جیم، تمام طرح کے شرک سے سماعت کو نجات دلانا۔ نمبر 5، پہلے اپنے آپ کو پاک کریں اور پھر سماج کو پاک کرنے کی سوچیں۔ دینی شیعوں کی کامیابی کا لازمہ ان کے پاس قلب سلیم کا ہونا ہے۔
نمبر 6، اللہ سے قریب ہونے اور اس کی بارگاہ میں عزت پانے کے لیے قلب سلیم کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 7، انبیاء کا واقعی شیعہ اور سچا پیروکار وہ ہے جس کے پاس پاک اور سالم دل ہو۔ نمبر 8، صراحت، ہمت، قوم اور رشتے کا لحاظ نہ کرنا پختہ ایمان کی علامت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے دین کی مخالفت کی۔ نمبر 9، اللہ والے خراب سماج میں گھل مل نہیں جاتے بلکہ حالات کو بدل دیتے ہیں۔ نمبر 10، برائیوں سے روکنے کے لیے نہ عمر کی شرط ہے اور نہ تعداد کی۔ نمبر 11، برائیوں سے روکنے کا آغاز اپنے لوگوں سے کریں۔ نمبر 12، برائیوں سے روکنے کا آغاز شرک جیسی اصلی بیماریوں سے کرنا چاہیے۔ نمبر 13، انبیاء کا اہم ترین کام شرک سے مقابلہ کرنا ہے۔ نمبر 14، برائیوں سے روکنے کے لیے گنہگاروں کے ضمیر سے بھی اقرار لینا چاہیے۔ نمبر 15، ضروری نہیں کہ برائیوں سے روکنے کا فوراً اثر ہو سکتا ہے بعد میں اثر کرے یا آہستہ آہستہ اثر کرے۔ نمبر 16، بت پرستی ایک طرح کا جھوٹ ہے۔ نمبر 17، غیر خدا کی پرستش کرنا تو دور، اس کا ارادہ کرنا بھی برا ہے۔ نمبر 18، دنیا اللہ کی ربوبیت کے سائے میں چلتی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ شیعہ اس گروہ کہا جاتا ہے جو اپنے لیڈر کا پیروکار ہو، اور قلب سلیم اس قلب کو کہتے ہیں جو خدا کے سوا کسی اور سے وابستہ نہ ہو، اور حج کا اعمال جناب ابراہیم کی یادگار ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔